बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो एक दिलचस्प डेटा आपके साथ, बल्कि अपने साथ होने वाली ये आप बीती कह लें, वो शेयर करूँगा कि जब से ये मेरा चैनल जो सस्पेंड हुआ था उसकी सस्पेंशन बहाल हुई है, और जब से मैंने इस पर अपने सियासी तज्ज़िये पेश करना शुरू किए हैं, उस दिन से आज दिन तक बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। ज़ाहिर है उसका रिकॉर्ड मेरे पास आता है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि तकरीबन 250 से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स ने मुझे अनफॉलो किया है, जिससे मेरा ये गुमान यकीन में बदल गया है कि वो तमाम लोग शायद उनका ताल्लुक़ जो है या उनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होंगी। इट डज़ नॉट मैटर एज़ लॉन्ग एज़ आप लोग जो मुझे देखते हैं, कम तादाद में ही सही बढ़ जाएगी। मैं आप यकीन कीजिए कि मेरे इसी चैनल पर मेरे व्यूज़ की तादाद एक वीडियो के व्यूज़ की तादाद 70-80 हज़ार भी रही है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह चैनल यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया था। अब इसकी सस्पेंशन बहाल हो चुकी है, होता रहता है। खैर मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो लोग नए देखने वाले हैं उनसे मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, कमेंट जैसा भी हो तहज़ीब के दायरे के अंदर, अखलाक के दायरे के अंदर होगा तो आप अपने कमेंट से भी हमें आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ़ का एक इंतबाह, और ये बहुत बड़ा इंतबाह है, उन्होंने एक माफिया का जिक्र किया है, माफिया की जानब इशारा किया। ये इशारा किस जानब है? दूसरी जानब आज भी पाकिस्तान की जो हमारी फ़ौज है उसमें फ़ौज के अंदर बाज़ हलकों में ये सोच पाई जाती है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को दरगुज़र कर दिया जाए, वसी तर कौमी मफाद में माफ़ी दे देनी चाहिए और मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए, मईशत की तरक्की होनी चाहिए और सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को सियासी मैदान में जो आज़ादियां हैं वो नहीं दी जाती, उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, मईशत में तरक्की नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा। ये मैं आपको मालूमात की बिना पर ये आपको बता रहा हूँ। आपके इल्म है कि मैं गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में था, वहाँ पर बहुत से ऐसे सीनियर ऑफिसर से मुलाकातें रहीं, और एक साहब हैं, ज़ाहिर है एक सीनियर ऑफिसर हैं, उनका ये ख़्याल है कि फ़ौज में, यानी वो ख़ुद उनका ताल्लुक़ ऑब्वियसली इस इदारे से है, तो उनका ये ख़्याल है कि अब भी ये एक फ़ीलिंग पाई जाती है कि इमरान ख़ान के साथ ज़्यादती हो रही है और दरगुज़र कर देना चाहिए। तो मैंने कुछ उनसे सवालात किए। मैंने कहा जी कि अगर आज आप दरगुज़र की माफ़ करने की बात करते हैं तो क्या ये इदारे की सोच है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनफरादी सोच है। इदारा जो फ़ैसला करता है, पूरी फ़ौज डिसिप्लिन की पाबंद है, उस पर मनोअन अमल करती है। लेकिन तो मैंने कहा जी कि फिर आपके इदारे के अंदर ये सोच, वो जब कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, आप उसमें ये सोच आगे क्यों नहीं बढ़ाते? तो खैर ज़ाहिर है ऐसा किया नहीं जा सकता। तो इनफरादी सतह पर तो अब भी लोगों की, ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी में या हमारी फोर्सेस में इमरान खान की हिमायत है। अगर जो ऑफिसर है उसकी नहीं है तो उसकी बेगम, उसके बच्चों के दिल में इमरान खान के लिए मोहब्बत अब भी है। मोहब्बत मीन्स कि एक हिमायत। और इसी तरह कुछ लोग इनफरादी तौर पर इमरान खान को पसंद करते हैं। ज़ाहिर है ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने में एक वक्त तो लगा। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरगुज़र कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा? ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आता। और मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी चीफ़ का इंतबाह क्या है, इशारा किस तरफ किया है, किसको माफिया करार दिया है। अब यकीन कीजिए जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहते हैं जी कि अब फ़ौज में बाज़ हलकों में ये तासुर भी पाया जाता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो इन हालात में आगे ना चल सके, शायद खुदा न खास्ता रियासत पाकिस्तान एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आए। और फिर ये भी
کہ جناب آرمی چیف کا جو دورہ تھا امریکہ کا 10 روزہ دورہ، اس میں بہت سے معاملات طے پا چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جس طرح گزشتہ 2 ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اب یہ ایک سوچ ہے، اور دیکھیں کسی بھی شخص کی سوچ یا خواہشات پر پابندی یا پہرے تو نہیں لگائے جا سکتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انف از انف۔ عمران خان کو بہت سی ڈھیل چھوٹ دی گئی، اس کے بہت سے محرکات ہیں، رائٹ فرام جنرل باجواز بیشنگ فرام عمران خان جب جنرل باجوہ اور دیگر ڈرٹی ہیری اور دیگر لوگوں کو اپنے جلسہ عام میں نام لے کر پکارتے تھے، ان کو بہت کچھ کہتے تھے، اب سب کو معلوم ہے، لیکن وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا، وہ گزر چکا ہے۔ اب جو ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے اپنی فیلڈنگ سیٹ کر دی ہے، اپنی مرضی کی تعیناتیاں کر دی ہیں۔ اب انہوں نے 2 روز پہلے آپ کے علم میں کسانوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جب یہ کہا کہ ہم نے ہر قسم کے مافیا سے لڑنا، اور ایک مافیا ایسا بھی ہے کہ جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، یہی انہوں نے کہا۔ اور وہ ایکٹیو کس طرح ہے کہ وہ مختلف ٹرینڈز چلاتے ہیں، وہ یہ دنیا کو باور کروانے کی، تاثر دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ایک فیلئر ہے، یا فیل سٹیٹ ہے، یا خدا نخواستہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ اس طرح آگے چل نہیں سکتی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کیا کیا پوٹینشلز ہیں، زرعی شعبے کی بات کی، معدنیات کی بات کی، ٹورزم کی بات کی، مختلف، کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، ہم اپنی پروڈکشن بڑھائیں، ہماری قوم۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں 2 ریاستیں کلمہ طیبہ کے نام پر قائم ہوں۔ انہوں نے کہا ایک ریاست طیبہ اور دوسری پاکستان۔ یہ ایک محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آبویسلی وہ حافظ قرآن ہیں تو وہ دین کے حوالے سے دین کے حوالے دیتے ہیں، وہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کر کے ریفرنس دیتے ہیں، ان کی تشریح کر کے ریفرنس دیتے ہیں۔ تو آبویسلی جس شخص نے صرف قرآن پاک پڑھا ہے، ترجمہ نہیں پڑھا، اس کو معلوم نہیں قرآن پاک کی ان صورتوں کو، ان آیات کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تشریح کیا ہے، یہ کن حالات میں یہ آیات کا ان کا نزول ہوا، مکی آیات کون سی ہیں، مدنی آیات کون سی ہیں۔ لہٰذا ہم ان کے دین کے حوالے سے علم کے بارے میں یا قرآن کے حوالے سے ان کا جو علم ہے اس پر ہم ذرہ رتی برابر بھی شک نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی جو قرآن میں جن چیزوں کا ذکر ہے اس پر شک کرنا تو پھر ظاہر ہے، پھر تو آپ مسلمان کہے گے۔ تو یہ ساری صورتحال اب آپ کو اس کا دیکھیں۔ اب انہوں نے اشارتاً یہ کہہ دیا ہے کہ جہاں سے اب بھی عمران خان پی ٹی آئی کی سہولت کاری جاری ہے، اس کو قطعی طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ فیصلے آئین قانون کے مطابق ہونے چاہیے، ذاتی پسند یا ناپسند کے مطابق نہیں ہونے چاہیے۔ ایک گریٹ ریسیٹ کا بٹن دبا دیا گیا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جو زہر ہے اس کا تریاق بھی زہر ہے۔ اگر آپ نے ایک پروجیکٹ کو لانچ کیا ایک غیر فطری طریقے سے تو اس پروجیکٹ کو اب ڈس لاج بھی آپ اسی طریقے سے کریں گے نا۔ تو یہ سارا کچھ اب پھر آپ دیکھیں کہ تو پی ٹی آئی کے تمام جو قابل ذکر رہنما ہیں انکلوڈنگ عمران خان، ان سب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں۔ ہاں ممکن ہے آئندہ اپیلیٹ بیورو میں ہائی کورٹ کے ججز جہاں پر بیٹھے ہوں گے ان کے دلوں میں ابھی بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی ہمدردیاں ہیں، تو وہ شاید ان کے کاغذات نامزدگی بحال کر دیں۔ لیکن جو مفرور ہیں، عدالتی مفرور ہیں، جس طرح میں نے کل بھی ذکر کیا، ہمارے صوبے سے لے لیں، اعظم سواتی ہیں، اپنا علی محمد خان ہیں، یہ اسد کیسر ہیں، مراد سعید ہیں، میرا خیال ہے علی محمد خان بھی ہیں، مشتاق احمد غنی ہیں، عمر ایوب ہیں، اور پھر آپ پنجاب میں چلے جائیں تو حماد اظہر ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں۔ عمران خان کے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں۔ ان کی وجوہات بھی ہیں کہ لاہور سے ان کے جو حلقے میں جو تائید کنندہ تھے وہ کسی دوسرے حلقے سے تھے، اسی طرح میاں والی میں وہ کسی خاص معاملے میں نادہندہ تھے، اور اس طرح، اور پھر سزا یافتہ ہیں، نااہل ہیں، اور بہت سے ایسے رہنما ہیں جن کی پنجاب سے جو ہے وہ ان کے کاغذات، اب بھی عمران خان کے تھادی شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کیے گئے ہیں۔ یہ جو عثمان ڈار کی والدہ اور بھابھی ہیں شاید، وہ نادہندہ ہیں، ان کی کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ سندھ میں بہت سے لوگوں کے، جس طرح میں نے بتایا کہ ذوالفقار مرزا، گرینڈ الائنس، وہ تو بیسیکلی پی ٹی آئی کے الائٹ تھے۔ اسی طرح
یہ بلوچستان میں قاسم سوری اور بہت سے لوگ ہیں، ظاہر ہے سارے نام اب کچھ مجھ سے رہ گئے ہوں گے. تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر سیاسی میدان میں پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کی قیادت میں یا کسی اور کی قیادت میں آنے والے دنوں میں اگر نشستیں جیت بھی لیتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اینڈ دے بیہیو، لیکن اگر وہ پھر احتجاجی سیاست، سڑکوں پر آنے کی سیاست کریں گے تو ایک بات اب واضح ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے ایمرجنسی لگانا پڑے، چاہے ایمرجنسی پلس لگانا پڑے، ان لوگوں کو اب ان حرکات کی، ان چیزوں کی اجازت نہیں دی جائے گی جو ماضی میں یہ کرتے رہے ہیں. یعنی ملک میں انتشار پھیلانا، ملک میں سیاسی عدم استحکام پھیلانا، ملک کی معیشت کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نقصان پہنچانا، اور سوشل میڈیا کو پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرنا، اور سوشل میڈیا پر یہ تاثر دینا، یہ ٹرینڈ چلانا کہ بس خدا نخواستہ خاکم بدہن پاکستان اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آرمی چیف بار بار اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں، لوگوں کو باور کروا چکے ہیں، اور اس کے لیے اب 8 فروری کا انتظار کیا جا رہا ہے. لیکن بات وہی کہ ہنوز دلی دور است. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.